میں ایک بنیادی چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں، اپنی تاریخ کو پڑھیے، اپنے اکابرین کو پڑھیے، اپنے کارناموں کو پڑھیے، اپنے بزرگوں کو پڑھیے، اپنی قیادت کو پڑھیے اور ان کی سوچ کو سمجھ کر آگے چاہیے، ورنہ یہ نہ ہو آپ کی بات کچھ اور ہو اور قیادت کچھ اور کہہ رہی ہو، آپ کے جملے کچھ اور ہو اور بڑے کچھ اور کہہ رہے ہو۔ اپنی پالیسی کو سمجھیے اور سمجھ کر اس پالیسی کی بنیاد پر آگے چلیے۔ آپ جب قیادت کو سمجھیں گے، قیادت کو پڑھیں گے، یہ سمجھنا اکثر طور پہ کتابوں میں آپ کو ملے گا، جب آپ یوں سمجھیں گے پھر آپ اپنے معاملات اور پالیسی کو اور باتوں کو سمجھ کے آگے پھیلائیں گے۔ 8ویں نمبر پہ جب قیادت کو پڑھیں تو پھر قیادت کی ترتیبوں کے مطابق کام کریں۔ جہاں انہوں نے گرمی دکھائی ہے وہاں گرمی، جہاں نرمی دکھائی ہے وہاں نرمی۔ کیوں؟ اس کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ قیادت پر اعتماد آ جانا چاہیے۔ اعتماد کیسے آئے گا؟ ایک ڈرائیور ہوتا ہے اور پوری گاڑی میں صرف اسٹیئرنگ اس کے پاس ہوتا ہے، دوسرا اسٹیئرنگ نہیں ہوتا۔ ہاں ٹریننگ والی گاڑی میں 2 ہینڈل ہوتے ہیں، ادھر وہ سنبھالے ادھر، لیکن جو عام طور پہ گاڑی چلتی ہے وہاں ایک ہی اسٹیئرنگ ہے۔ کیوں؟ باقیوں کے ہاتھ نہیں ہیں، باقیوں کے پاؤں نہیں ہیں، باقیوں کی آنکھیں نہیں ہیں، باقی عقل مند نہیں ہیں، باقی پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ ڈرائیو نہیں کر سکتے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ سارے ڈرائیوروں پھر بھی چلانے والا ایک ہے۔ وجہ اس کا مطلب ہے جس کو صلاحیت ملی ہے اس کی صلاحیت پر اعتماد کرو، بس صلاحیت پر اعتماد ہو۔ جب صلاحیت پر اعتماد ہو جائے گی نا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں کیسے صلاحیت پر اعتماد کریں۔ حضرت امیر صاحب موجود ہیں، انہوں نے یہ بات ہدایت کے طور پہ ہمیں سمجھا دی ہے کہ یہ کام اتنی حد تک کرنا ہے، آگے نہیں جانا، تو میں اپنے جذبے کو اپنے امیر کے ماتحت کر لوں، بس انہوں نے فرما دیا، بڑے نے میں نے مان لینا، اسی میں ہی خیر ہے۔ ہمارے تبلیغ جماعت کے بزرگ یہی مادہ دل میں پیدا نہ ہو عجب کا، اس کا علاج کیا کرتے ہیں؟ اسی میں ہی خیر ہے۔ تو ہم یہ سمجھ نا اسی میں خیر ہے۔ اب اسی میں خیر کی تشریح کر دوں، یہ خالی ایسے لفظ نہیں ہے۔ مثلا ایک کام کرنا ہے، امیر صاحب نے کہا یہاں تک چلنا ہے، کارکن کہتے ہیں نہیں اس سے آگے چلنا ہے۔ یہ دونوں کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اصل میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے نا اس حد تک جائیں، یہ کہتے ہیں نہیں اللہ راضی ہو جائے اس حد تک جائیں۔ تو اگر امیر کی بات مان لی جائے، کارکن اس کی بات مان لے، تو اسے اللہ کی رضا تو ویسے ہی مل جائے گی کہ حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، تو اسے اللہ کی رضا تو بغیر کام کیے مل رہی ہے، تو اسی میں ہی خیر ہے۔ اور پھر یہ امیر کی نافرمانی میں آگے چلے گا تو اس میں خیر نہیں ہے۔ تو یہ 8ویں چیز ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں پر اعتماد ہو۔ اسی کو سمجھانے کے لیے حضرت قائد محترم ایک مثال دیا کرتے ہیں اور صلح حدیبیہ کی مثال دیتے ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کا ایک مشہور گولڈن چین ہے، مشہور قول زرعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ پر دیکھو، ایک قیادت کی پالیسی ہے، ایک کارکن کا جذبہ ہے۔ قیادت کی پالیسی کیا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے صلح فرمائی، ایک نہیں 10 نکات پر صلح فرمائی۔ اور کارکن کا جذبہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بات پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ قتلانا فی الجنہ و قتلاہم فی النار، ہمارے شہداء جنتی، ان کے مردے جہنمی نہیں ہیں۔ فرمایا جی ہاں، کا پھر ہم ان سے صلح کیوں کریں؟ ایک ایک بات پہ حضرت عمر کا جذبہ ہے، لیکن جیت گیا تھا تو قیادت کی پالیسی جیت گئی تھی، اور کارکن کا جذبہ قیادت کے پالیسی میں رہا، تحت رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مان لی بات، لیکن دل ہی دل میں حق الیقین تو تھا کہ حضور کی بات ٹھیک ہے، لیکن آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا تو قدرے پریشان تھے۔ کہتے ہیں جب ہم وہاں سے چلے تو قرآن کریم کی آیت اتری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی ہے، واضح فتح مل گئی ہے۔ حضرت عمر دل ہی دل میں پریشان ہے کہ بات تو سچی ہے، لیکن بظاہر تو صلح ایسے لگتی ہے جیسے نعوذ باللہ یہ صلح ہم نے پتہ نہیں کس وجہ سے کر لی۔ تو کہتے ہیں 1 سال میں ہم نے اس کے اثر کو دیکھا کہ جس مکے کو ہم 8 سال میں فتح نہ کر سکے، وہ 1 ہی سال میں اسلام کی زیر اثر دوسرے سال میں پہنچ گیا ہے۔ پھر سمجھ آیا قیادت کی پالیسی کیا ہوتی ہے، کارکن کا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ تو بھائی اپنے جذبات کو اپنی قیادت کی پالیسی کے تحت رکھیے، جب یہ ہوگا نا تو بات بالکل کھلی کھلی بن جائے گی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا